ٹھیک ہے جی، اب آگے بڑھتے ہیں اور ہم اپنی فائل پر جو ذرا توجہ کرتے ہیں. لفظ سبت عبرانی زبان میں 7ویں نمبر کو بھی کہتے ہیں. شبات لفظ جو ہے یہ دراصل عبرانی میں گنتی میں 7واں ہے، گنتی میں 7واں ہے، جبکہ اس کا معنی آرام کا دن یا کام سے رک جانے کا دن بھی ہے. بائبل مقدس کی تعلیمات کے مطابق سبت سب سے پہلے پیدائش کی کتاب میں مقرر کیا گیا یا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے. سبت کو تخلیق ہوتے ہی مخصوص کر دیا گیا تھا. اس کے لیے دیکھیں پیدائش 2 باب آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سبت کا دن کتنی اقسام کا ہے. سبت کا دن کتنی اقسام کا ہے. بائبل مقدس میں ایک دن کے دورانیہ کو آفتاب غروب سے آفتاب غروب تک مانا جاتا ہے، جس میں تقریباً 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اس کے لیے دیکھیں پیدائش 1 باب آیت نمبر 5. 100 سال کو بھی ایک دن قرار دیا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں ہنوک کی کتاب 93 باب آیت نمبر 3. اس کے بعد 1000 سال کو بھی ایک دن کہا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں زبور 90 آیت نمبر 4 اور دوسرا پطرس 3 باب آیت نمبر 8 بھی دیکھ لیں. بائبل مقدس کا سبت کتنی اقسام کا ہے. 7ویں دن کو بھی سبت کہا گیا ہے. پیدائش 2 باب آیت نمبر 1 سے 3 تک. عید فطیر کے پہلے اور آخری دن کو بھی سبت کہا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں آبار 23 باب آیت نمبر 6 تا 8. یوم تروہ کی عید کو بھی سبت کہا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں آبار 23 باب آیت نمبر 23. ٹھیک ہے جی. یوم کفارہ کی عید کو بھی سبت کہا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں احبار 23 باب آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 32 تک. عید قیام کے پہلے دن اور آخری دن کو بھی سبت کہا گیا ہے. اس کے لیے دیکھیں احبار 23 باب آیت نمبر 33 تا 36. چھٹکارے کے سال یعنی 7ویں سال کو بھی سبت کا سال کہا گیا ہے. احبار 25 باب آیت نمبر 3 تا 4. اس کو چھٹکارے کا سال بھی کہا جاتا ہے. استثنا 15 باب آیت نمبر 1 پڑھ سکتے ہیں. اور یوبلی کے سال کو بھی سبت قرار دیا گیا ہے. احبار 25 باب آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک. اس کے علاوہ 1000 سالہ بادشاہی کو بھی سبت کہا گیا ہے. عبرانیوں 4 باب آیت نمبر 8 تا 9. ہنوک نے سب سے پہلے سبت کی تعلیم دی. پیدائش کی کتاب کے بعد ہنوک نبی نے سبت کی تعلیم سب سے پہلے دی ہے. بہت سارے لوگ پاکستان کے اندر یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جناب موسیٰ سے پہلے یعنی بنی اسرائیل سے پہلے کسی مقدسین کو سبت مناتے نہیں دیکھا گیا. تو جب آپ دیگر کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جناب ہنوک وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سبت کی پوری دنیا کو باقاعدہ تعلیم دی. سبت کی پوری دنیا کو کیا کی جی؟ تعلیم دی. اور دیگر دنیا میں بہت ساری قوموں نے ہنوک کی اس بات کو کاپی کرتے ہوئے اپنے اپنے دیوتا کے لیے 7واں دن جو ہے چھٹی کا مقرر کیا. جبکہ سب سے پہلے 7ویں دن کی چھٹی کا جو رواج تھا یا جو روایت تھی وہ سب سے پہلے مقدسین سے شروع ہوئی. کن سے شروع ہوئی؟ اور جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں، جوڈائزم کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو 7واں دن تھا دراصل ہفتے کا دن تھا. کون سا دن تھا؟ اور یہوشوا ہمشیاہ کے مردوں میں سے جی اٹھنے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہوشوا ہمشیاہ چونکہ اتوار کو جی اٹھتے ہیں، اور روایات اور دیگر کتب سے بھی ہمیں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو یہوشوا ہمشیاہ کا جی اٹھنا ہے وہ اتوار کا دن ہے. اور بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسیح ہفتے کے پہلے روز مردوں میں سے جی اٹھا. ہفتے کے پہلے روز اور سبت کے دوسرے دن. ٹھیک ہے جی. ہفتے کا پہلا روز کون سا ہوا؟ اتوار. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتے کا پہلا دن جو ہوتا ہے اس سے پہلے والا دن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سبت، اور اس کے بعد والا ہفتے کا پہلا دن ہوتا ہے. یعنی جب سبت گزر جاتا ہے تو ہفتے کا پہلا روز سٹارٹ ہوتا ہے. یعنی پھر جو سرکل ہے ہفتے کا وہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی ہفتے کا آخری دن کون سا ہوا؟ شبات. اور ہفتے کا پہلا دن کون سا ہوا؟ اتوار. اور اتوار سے پہلے کون سا دن آتا ہے؟ ہفتہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہفتہ ہی شبات ہے. ہفتہ ہی. اور قدیم جوڈائزم یا مقدسین ہفتے کو ہی سبت مناتے تھے. ہفتے کو ہی سبت مناتے تھے. سو لہٰذا بہت سارے لوگ رومیوں کے خط کو لے کر وہاں سے ایک آیت اٹھاتے ہیں جی ہر بندے نے اپنے اپنے دل میں ایک دن ٹھہرا لیا، اور اس طرح سے بہت سارے لوگ اتوار کو سبت قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں. اتوار والے دن میں عبادت کے خلاف نہیں ہوں، آپ کرنا چاہتے تو کریں، لیکن اگر آپ اسے سبت قرار دیتے ہیں تو یہ گمراہی اور بدعت ہے. یہ گمراہی اور بدعت ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے.
سبت آج بھی ہفتہ ہی ہے، آج بھی، کیونکہ یہوشوا نے جب موت پر فتح پائی، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے، تو رسولوں نے اتوار کو سبت نہیں کہا بلکہ اسے ہفتے کا پہلا دن کہا، اور سبت کا مطلب کیا تھا؟ ساتواں۔ اگر اتوار سبت ہوتا تو وہ کہتے جی ہفتے کے پہلے روز یعنی سبت کے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا، یعنی اب اسے سبت قرار دے دیا گیا ہے۔ رسول یہ لکھتے، انہوں نے کچھ بھی ایسا نہیں لکھا، بلکہ انہوں نے اتوار کو باقاعدہ طور پر ہفتے کا پہلا دن کہا ہے، ساتواں نہیں کہا، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ساتواں دن ہے وہی بائبل مقدس کے مطابق جو ہے ہفتہ ہے۔ باروک ہاشم۔ سو لہذا ویکلی شبات ہمیشہ ہفتے کو آتا ہے۔ تو ہنوک نے سبت کی تعلیم دی تھی اور سکھایا کہ یہوہ الہیم کے سبتوں کی تعظیم کرو، یہوہ الہیم کے سبتوں کی کیا کرو؟ تعظیم کرو۔ اس کے لیے یوبلی کی کتاب اس کا 4 باب آیت نمبر 16 سے شروع کر رہا ہوں پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور 11ویں یوبلی کے چوتھے ہفتے میں یارد نے اپنے لیے ایک بیوی لی اور اس کا نام براکہ تھا، جو راسو یال کی بیٹی تھی، جو اس کے باپ کے بھائی کی بیٹی تھی، اور یوبلی کے 5ویں ہفتے کے 4تھے سال میں اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام خانوک رکھا، یعنی ہنوک رکھا، اور وہ زمین پر پیدا ہونے والا پہلا آدمی تھا جس نے لکھنا اور علم اور حکمت سیکھی اور آسمان کی نشانیوں کو ان کے مہینوں کی ترتیب کے مطابق کتاب میں لکھ دیا تاکہ لوگ سال کے موسموں کو جان سکیں، یعنی ان کے الگ الگ مہینوں کی ترتیب کے مطابق۔ اور وہ پہلا آدمی تھا جس نے شہادت لکھی اور اس نے زمین کی نسلوں میں سے بنی آدم کو گواہی دی اور یوبلیوں کے ہفتوں کو بیان کیا اور ان کو سالوں کے دن بتائے اور ترتیب دی، مہینوں اور سالوں کے سبتوں کو بیان کیا جیسا کہ ہم نے انہیں بنایا تھا۔ اس کو یہ سب معلوم تھا اور جو کچھ ہوا تھا اور کیا ہوگا اس نے اپنی نیند کی رویا میں دیکھا، جیسا کہ بنی آدم کے ساتھ ان کی نسلوں میں قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس نے سب کچھ دیکھا اور سمجھا اور اس نے اپنی یہ گواہی لکھی اور تمام بنی آدم اور ان کی نسلوں کے لیے گواہی کو زمین پر رکھا۔ ہاللیلویہ۔ سو اس نے یوبلی اور شبات، سالوں کے شبات، یہ سب کی ترتیب جو ہے اس نے سب سے پہلے لکھی ہے، سب سے پہلے لکھی اور بنی نوع انسان کے لیے لکھ کر چھوڑ دی کہ بھئی یہ ایک سیکرٹ ہے خدا کا، اسے سمجھو اور جانو۔ باروک ہاشم جی، ہاللیلویہ۔ اچھا جی، سبت کا بائبل میں معیار کیا ہے؟ سبت دائمی عہد کا نشان ہے۔ خروج 31 باب آیت نمبر 16 اور 17 پڑھ دیں۔ سبت دائمی عہد کا کیا ہے؟ نشان ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ حوالہ پڑھا ہے۔ سبت دائمی عہد کا نشان ہے۔ ہم یہی سیکھ رہے ہیں نا جی، حیوان کا نشان کیا اور خدا کا نشان کیا؟ سبت خدا کا نشان ہے۔ اب آپ کو میرا خیال سمجھ آ جانی چاہیے کہ حیوان کو خداوند کی عیدوں سے تکلیف اتنی کیوں ہے۔ آپ دیکھ لیں قوموں میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ عید کی تعلیم دے دو پر عید بنا لینا کبو۔ جب میں نے پرانے علماء کی کتابیں پڑھی سن 1971 75 اور اس طرح سے 1992 وغیرہ کے جو اسکالر تھے ان کو جب میں نے پڑھا تو ان کی کتابوں میں عیدوں کی تعلیم لکھی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے عیدوں کی تعلیم لکھنے کے بعد انہی کتابوں کے اندر عیدوں کی جو ویلیو تھی اس کو بالکل کیا کر دیا؟ ڈاؤن کر دیا، تاکہ عوام کا جو رجحان ہے وہ عیدوں کی طرف اور شبات کی طرف نہ آئے۔ جب اب میں یہاں پر شبات کی بات کروں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے جیسا آپ کو بتایا کہ عیدوں کو بھی شبات کہا گیا ہے، یوبلی کو بھی شبات کہا گیا ہے، چھٹکارے کے سال کو بھی شبات کہا گیا ہے اور ویکلی شبات بھی ہے۔ جب میں لفظ شبات بولوں تو آپ کے ذہن میں ویکلی شبات نہ آئے، بلکہ یہ سارا جو میں نے آپ کو ایک چارٹ پڑھایا ہے یہ سارا چارٹ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے، یعنی عیدیں، چھٹکارے کا سال، یوبلی اور ویکلی شبات، یہ سارے شبات ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ اور خروج کی کتاب میں آپ نے ابھی پڑھا ہے، یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم میرے سبتوں کو ماننا، یہ نہیں لکھا کہ تم میرے سبت کو ماننا، کیا لکھا ہے؟ یہ تمہارے اور میرے درمیان کیا ہے؟ عہد کا نشان ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ دیکھ لیں کہ 325 میں خداوند کی عیدوں کو کیوں رد کیا گیا؟ جب اسرائیل بابل کی اسیری میں گیا کیوں کیلنڈر کو تبدیل کر دیا گیا؟ شمسی کیلنڈر سے قمری کیلنڈر بنا دیا گیا۔ بابل میں جب یہودیوں نے کیلنڈر بت پرستوں کا بنا لیا، کیوں شیطان شروع سے کیلنڈر کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کیوں 325 میں لوگوں کو یہاں
325 की में कहा कि कौंसों को ये मुसीबत पड़ी हुई थी कि उन्होंने खुदावन की ईदों को तब्दील कर दिया, खत्म कर दिया। अब आपको समझ आ रही होगी कि खुदावन की ईदें असल में यहोवा पाक खुदा का अहद का क्या है, निशान है, जिसके साथ हैवान को बड़ी करैक्ट है। वो दरअसल ये चाहता है कि यहोवा का निशान हट जाए और मेरा निशान सब पर क्या हो जाए, चिस्पा हो जाए और सब पर लग जाए। अब मेरी बात आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सो पढ़ दें ये हवाला, सब्बत दायमी अहद का निशान है जी। खरूज 31 बाब 16 का 17। बस बनी इसराइल सबत को माने और पुष्ट दर पुष्ट उसे दायमी अहद जानकर उसका लिहाज करें रखें। मेरे और बनी इसराइल के दरमियान ये हमारे हमेशा के लिए एक निशान रहेगा, इसलिए कि 6 दिन में खुदावंद ने आसमान और जमीन को पैदा किया और 7वें दिन आराम करके ताजा दम हुआ। देखा जी, खुदावंद ने यहां फिर दोहराया कि मैंने 6 दिन में क्या किया है, जमीन व आसमान को बनाया है। इसका मतलब यह हुआ कि सबत को रद्द करना दरअसल इस बात का इशारा देना है कि मैं तुम्हारे खुदा को नहीं मानता, मैं तुम्हारे खुदा को, मेरा खुदा कोई और है। और हैवान क्या चाहता है, खुद को खुदा साबित करना चाहता है। खुद को क्या साबित करना चाहता है, खुदा साबित करना चाहता है। और यहां यहोवा पाक खुदा ने 7वें दिन को अपनी तख्लीक का निशान मुकर्रर किया है, अपनी तख्लीक का, और यह निशान है कि मैं ही तुम्हारा खालिक हूं, मैंने ही जमीन आसमान को क्या किया है, खलक किया है। हालेलुया। दरअसल ये जितने सब्बत के मुखालिफ हैं ये सारे दरअसल एथियस्ट की लाइन के हैं। ये ऊपर से यसु यसु करते हैं, अंदर इनके बदरुए हैं जो सब्बत को नहीं मानता, ठीक है ना जी। उसके बाद जो सब्बत पर अमल कर सकता है वो बाकी शरीयत पर भी अमल कर सकता है। बल्कि सब्बत किसी भी इंसान का इम्तियाज करने के लिए कि वो बाशरा है या बेशरा है, एक इम्तियाजी पैमाना है। खरूज 16 बाब आयत नंबर 4 का 15 जब आप पढ़ते हैं तो यहां बाकायदा तौर पर, जरा ये हवाला निकाल लें, जहां बाकायदा तौर पर यह निशान दिया गया है कि जो कोई सब्बत को मान सकता है वो मेरी बाकी शरीयत पर भी क्या कर सकता है, अमल कर सकता है, और जो सब्बत को नहीं मानेगा वो बाकी शरीयत पर भी अमल नहीं करेगा, क्योंकि वहां यही लिखा हुआ है कि मैं तुम्हारी आजमाइश कर रहा हूं जी। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम लोगों के लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फकत एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करें, कि इससे मैं इनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। और 6ठे दिन ऐसा होगा कि जितना वो ला कर पकाएंगे। यहां देख ले, आमीन जी, यहां देख लें कि यहां से मैं देख लूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। यानी खुदा ने यहां पर इसे एक पैमाना रखा है आजमाइश का। यहां से ईमानदारों का, बनी इसराइल का तोल किया खुदा ने कि अगर इन्होंने मेरा सब्बत मान लिया तो फिर ये मेरी शरीयत पर क्या करेंगे, चलेंगे, अमल करेंगे, और अगर इन्होंने मेरा सब्बत ना माना तो ये मेरी शरीयत पर अमल नहीं करेंगे। ये एक पैमाना रखा फिर उसकी किताब में खुदा ने। आप देखें ना, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप सारी शरीयत पर अमल नहीं कर सकते। यहोवा कह रहा है कि जो सब्बत मान लेगा वो बाकी शरीयत पर भी क्या कर लेगा, अमल कर सकता है। ये यहोवा के मुंह के अल्फाज है। शैतान जानता है कि जिसने सब्बत मान लिया दरअसल उसने सारी शरीयत पर अमल कर लिया, उसको सपोर्ट मिल जाती है, इस पर बाकायदा तौर पर क्या हो जाता है, फजल हो जाता है खुदा का। इसलिए उसने कौम में से क्या किया, सब्बत हटा दी। और ये वाहिद हुक्म है जिसके बारे में ये लिखा है, तूने याद करके सब्बत का दिन क्या करना है, पाक मानना है। और इसको क्या किया गया, खुदा की कलीसिया से सब्बत के दिन को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया, इसकी वैल्यू कम कर दी गई और ये तालीम फैला दी गई कि सब्बत मनसूख हो गया। सब्बत क्या हो गया, ये चेंज हो गया। अच्छा जी, जो सब्बत को मानते हैं या उस पर अमल करते हैं, यहोवा खुदा उनको खुद हर तरह की नाराजगी से पाक करता है, क्योंकि वो पाक करने वाला है। खरूज 31 बाब आयत नंबर 13 में ये लिखा हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा भी था, ठीक है जी। अच्छा जी, जो सब्बत को मानता है यहोवा उसका खुदा है, जो सब्बत को नहीं मानता यहोवा उसका खुदा नहीं है। लो जी, वाज़ेह ऐलान किया खुदा ने। खुदावंद ने कहा है कि जी मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं, तुमने इसलिए सब्बत मानना है। सब्बत क्यों मानना है, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूं। तो दरअसल जो ये मानता है कि यहोवा मेरा खुदा है, वो सब्बत को क्या करता है जी, वो मानता है। जो सब्बत नहीं ना मानता, दरअसल वो ये मानता है कि यहोवा मेरा खुदा भी नहीं। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया रोती है, पूरी दुनिया चिल्लाती है,
पादरी चलाता है, बिशप चलाता है, सारे चलाते हैं कि जी हम भी यीशु को मानते हैं, हम भी खुदा को मानते हैं। बाइबल नहीं तस्लीम करती, लेकिन वो अपने मुंह से तो इकरार करते हैं, लेकिन उनके दिल मुझसे दूर है। वो अपनी जुबान से तो मेरी तज़ीम करते हैं, लेकिन दिल मुझसे दूर है। जी पढ़ें जरा वाला 20 बाब की 20 आयत है। अच्छा लिखा है, और मेरे शब्दों को मुकद्दस जानो कि वो मेरे और तुम्हारे दरमियान निशान हो, ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। ताकि तुम जानो कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं। ये लफ्ज क्यों लिखे होते हैं आखिर में? आप देखें बाइबल मुकद्दस का ये जब भी ये इल्हाम नबी दर्ज करते तो आखिर में ये लफ्ज जरूर लिखे होते थे जब खुदा को अपना हुक्म देता था। और खासतौर पर ईदों के बारे में और शबात के बारे में जब खुदा कहता था तो आखिर में ये लफ्ज लाजमी जो है वो होते थे, क्योंकि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सबत तुमने मानने इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारा खुदा हूं, मैं तुम्हारा खुदा। यानी जो सबत नहीं मानता उसका कोई खुदा भी नहीं है। मैं पहले यही तो अर्ज कर रहा हूं कि वो एथियस्ट है, मुल्हिद है। वो क्या है? आगे बढ़ते हैं जी। सबत सिर्फ अहद का निशान ही नहीं बल्कि दायमी अहद भी है। बल्कि खुरूज 31 बाब आयत नंबर 16 हमने पढ़ लिया। अच्छा जी, जो यहोवा एलोहीम के शब्दों को नहीं मानते उनको दरअसल यहोवा एलोहीम की शरीयत से नफरत है। सबत क्यों नहीं लोग मानते? मैं आपको बताता हूं लोगों के बहाने। लोग कहते हैं मैं सबत इसलिए नहीं मानता क्योंकि यीशु ने आगे शरीयत क्या कर दिया। लोग कहते हैं मैं सबत को इसलिए नहीं मानता क्योंकि सबत चेंज हो गया। लोग कहते हैं सबत में इसलिए नहीं मानता क्योंकि मुझ पर फजल हो गया। लोग कहते हैं जी सबत में इसलिए नहीं मानता क्योंकि यह शरीयत का हुक्म है। लोग कहते हैं मैं सबत इसलिए नहीं मानता क्योंकि सबत अब हम पर लागू नहीं है, ये यहूदियों पर लागू है। ठीक है ना जी? लेकिन यहां पर जो बात लिखी हुई है वो वाज़िह है कि जो सबत को नहीं मानता दरअसल वो इसलिए नहीं मानता क्योंकि उसे यहोवा की शरीयत से क्या है? नफरत है। असल और सच्ची बात ये, बाकी तो सारे बहाने हैं, बाकी तो सारे इसके लिए पढ़े हबार 26 बाब की आयत नंबर 43, जब वाज़िह लिखा है कि तुम्हारी रूहों को मेरे फैसलों से मेरी शरीयत से क्या है? नफरत है, इसलिए तुम सबत नहीं बनाते। लोगों ये देखे ना, अब ये दुनियावी त्यौहार आते हैं, दुनिया का वक्त पिया होंदा लोगों क्यों जी? मुसीबत नहीं पई होंदी, गजरेले पक रहे ने, सूजियां पकड़नियां ने, खीरां पकड़नियां ने, खाने बनते ने। आप देख लेना। अच्छा मसियानकों का हिसाब लगा लें जी, मैं तो मसियानका दे भी मैनूं कदी कदी बड़ा गुस्सा चढ़दा है। अपनी ईदां आंदियां ने, इन्हां दे घर च कदी खीर नहीं पकी। लिहाजा ये हवाला पढ़ दें जी, जो यहोवा एलोहीम के शब्दों को नहीं मानते उनको दरअसल यहोवा एलोहीम की शरीयत से नफरत है। पढ़ दे जरा ये 26 की 43। और वो जमीन भी उनसे छुटकर जब तक उनकी गैर हाजिरी में सूनी पड़ी रहेगी तब तक अपने शब्दों को मनाएगी, और वो अपनी बदकारी की सजा को मंजूर कर लेंगे, इसी सबब से कि उन्होंने मेरे हुक्मों को तर्क किया था और उनकी रूहों को मेरी शरीयत से नफरत हो गई। उनकी रूहों को मेरी शरीयत से क्या हो गई थी? नफरत हो गई थी। इसीलिए लिखा है कि अब ये जमीन सबतों का क्या करेगी? आराम पाएगी, क्योंकि उन्होंने मेरे सबतों को नहीं मनाया, क्योंकि उनको मेरी शरीयत से क्या थी? नफरत। इसीलिए तो लोग सबत को मनाते नहीं, सबत से प्यार नहीं उनको। ठीक है ना जी? आप देख लें कितनी सर्दी है। ठीक है जी? मैं नहीं, छोटी सी बच्ची है मेरे साथ भी, तो मैं भी छोटी सी बच्ची को लेके आऊं साथ। ठीक है, हम आ गए। क्या ये मुश्ताक भाई के बच्चे लोहे के बने हुए हैं? ये भी आ गए। क्यों जी? इतने बड़े बड़े सर्दी लगती है। खुदा का हुक्म है, बारू काशिम, खुदा का हुक्म है, हमने सबत को मनाना है, सबत को फॉलो करना है, जश्न की तरह मनाना है, क्योंकि ये हमारे और खुदा के दरमियान क्या है? अहद का निशान है, और हवान के खिलाफ है, हवान के खिलाफ ये निशान। इसलिए हमें जदोजहद पड़ी होती है, और ये एक जंग है। ये क्या है? हालेलुया। अच्छा जी, सबत मुशक्कत से आजादी की याद है। सबत मुशक्कत से अस्तस्ना 5 बाब आयत नंबर 15 पढ़ दे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में गुलाम था, और वहां से खुदावंद तेरा खुदा अपने जोरावर हाथ और बुलंद बाजू से तुझको निकाल लाया। इसलिए खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको सबत के दिन को मानने का हुक्म दिया। इसलिए तूने सबत क्यों मनाना है? क्योंकि तुझे गुलामी के घर से, मुशक्कत के घर से,
میں نے تجھے کیا کیا ہے؟ نکالا ہے. ہاللیلویہ. باروک ہاشم جی. اچھا، یہ میری زندگی کی گواہی بھی ہے اور میں ان لوگوں کو بھی دیکھ رہا ہوں جو لوگ سبت کو مانتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ان کے کاروبار، ان کے جو وسائل تھے کمائی کے، وہ پہلے بڑے مشقت نما تھے، بہت ہی مشقت نما تھے. اور جیسے جیسے شبات کی وہ لوگ جو ہیں تعظیم کر رہے ہیں، عزت کر رہے ہیں، اس کو خدا کے لیے مناتے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں. میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ سبت کے دن جب آپ جمع ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک دوسرے کو دیکھ کر خود سبت منانے کی جو سوچ نہیں آنی چاہیے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. صرف اپنے لیے آئیں، یہوہ کے لیے آئیں. ہاللیلویہ. آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے. باروک ہاشم. مجمع کرنا حکم ہے کہ سبت کے دن تیرا مقدس مجمع ہو، تو ہمیں صرف اور صرف حکم کو فالو کرنا ہے. خدا کے کلام کی خاطر ہم نے یہ عمل کرنا ہے. باروک ہاشم. تو کیا ہوگا؟ مشقت سے کیا ہو جائے گی؟ رہائی ہو جائے گی. کیونکہ خدا نے ان کو نکالا ہی اس مقصد سے تھا کہ وہ میرے سبتوں کو مانے، وہ میرے سبتوں کو مانے. ہاللیلویہ. ہم اگر سبت کو درست طریقے سے فالو کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی مشقت کے نیچے نہ رہے. قرض کا مشقت، ہر طرح کا مشقت جس میں ہماری جان جو ہے وہ بالکل پریشان ہو جاتی ہے. اس قسم کی تمام طرح کی جو مشقت ہے وہ ہماری زندگی سے یہ ہوا پاک خدا دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا آپ کو ہو سکتا ہے ایسا کاروبار دے، ایسی نوکری دے جس میں آپ آرام سے رہیں. ہاللیلویہ. 6 دن بھی آپ آرام سے رہیں، آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو، تاکہ آپ کو مشقت نہ کرنی پڑے. تو سبت کی عزت کریں، سبت کو مقدس جانیں اور اس کو ہمیشہ فالو کریں. آگے بڑھتے ہیں جی. سبت کی بے حرمتی کرنے سے قومی طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے. قومی طور پر عذاب الہی نازل ہوتا ہے. نہمیہ 13 باب آیت نمبر 18. کیا تمہارے باپ دادا نے ایسا ہی نہیں کیا؟ اور کیا ہمارا خدا ہم پر اور اس شہر پر یہ سب آفتیں نہیں لایا؟ تو بھی تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر زیادہ غضب کھاتے. کیا لکھا ہے جی؟ تم سبت کی بے حرمتی کر کے اسرائیل پر کیا کرتے ہو؟ زیادہ عذاب لاتے. آج پاکستان کے اندر مسیحی قوم کی پراپرٹی کیوں ضبط ہو جاتی ہے؟ آج پاکستان میں جبری مذہب تبدیلی ہماری بیٹیوں پر کیوں مسلط ہے؟ آج پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کو کیوں چوڑے جیسے الفاظ سے پکارا جاتا ہے؟ آج پاکستان کے اندر اگر کوئی لاکھ پتی بھی ہے، کروڑ پتی بھی ہے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے. آخر کیوں؟ پاکستان کے اندر ہمارے لوگ تھانوں میں چلے جائیں، کورٹ کچہری میں چلے جائیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی. پاکستان کے اندر آپ جا کر یہاں کراچی دیکھ لیں، آپ اللہ والی چلے جائیں، نیو کراچی اللہ والی، شراب کا اڈا اللہ والی کے اندر بنا ہوا ہے، کیونکہ وہاں پر مسیحی برادری بسی ہوئی ہے، تاکہ مسیحی برادری تباہ ہو، تاکہ مسیحی برادری کیا ہو، وہاں کوئی کاروائی نہیں ہوتی. شراب کا اڈا ناظم آباد چلے جائیں تو مسیحی کالونی کے کونے پر بنا ہوا ہے، باقاعدہ گورنمنٹ کی پرمیشن ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. اور ناظم آباد کی گلیوں میں نشہ سرے عام بکتا ہے مسیحی برادری کے. اور نوجوان، اس نسل کے نوجوان جو ہیں، اس قوم کے نوجوان جو ہیں، اس وقت 50% سے بھی زیادہ نوجوان اس وقت شرابی، چرسی اور پوڈری بن چکے ہیں. میں کیا غلط کہہ رہا ہوں جی؟ آپ عیسیٰ نگری چلے جائیں، یعنی آپ سروے کر لیں، کراچی کا صرف سروے کر لیں، آپ کو نشے کے اڈے صرف اور صرف مسیحی برادری کی کالونیوں میں ملیں گے اور کہیں نہیں ملیں گے. یا ملیں گے تو بتائیں مجھے. یعنی اس قوم کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے. اور ایک تو ہمارے جو سکول ہیں، جو کرسچن سکول ہیں، آپ جا کر ان کے سکولوں میں قدم رکھ لیں تو یہ منہ پھاڑ کر پیسہ مانگتے ہیں. اپنی قوم کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے پاس دل نہیں ہے. ادھر سے جو ہے تباہ کرنے والے نشوں کے ساتھ تباہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے اس قوم کے لیڈران جو ہیں وہ اگر کوئی اٹھ کر اپنے بچے کو پڑھانے بھی جائے تو ان کو کیا کرتے ہیں جی؟
صحیح والا اماؤنٹ بتاتے ہیں کہ وہ بیچارے کی بساط میں نہیں ہوتا. میں کچھ ایسے خاندانوں کو بھی جانتا ہوں, ایک بھائی کو خاص طور پر ان کا نام نہیں لوں گا, کہ وہ بیچارہ ہر سال بینک سے لون لے کر اپنی بچی کی فیس بھرتا تھا. یہ سن مائیکل اسکول میں صدر کی پورا سال وہ فیس نہیں بھرتا تھا, لیکن فیس بھرنے کے لیے اسے بینک سے کیا کرنا پڑتا تھا, لون لینا پڑتا تھا, اور وہ اپنی بچی پڑھاتا رہا. اور جب آج وہ خدا سے بھی دور ہے, اس کی حالت جو ہے اتنی پتلی ہو چکی, وہ خدا سے بھی دور ہے, اور اپنے گھر میں, اور جب وہ مجھے ملا تھا تو اتنا خوبصورت تھا, بلکہ ماڈل تھا وہ, یہ ٹی وی پر وہ ماڈلنگ کرتا تھا. آج اس کی حالت آپ دیکھیں تو آپ پہچانا نہیں جاتا وہ بیچارہ. نہ مسیحی اداروں نے اس کی مدد کی, اور نہ ہی جو ہے کسی اور نے اس کی مدد کی جو کر سکتے تھے. وہ بیچارہ قرضے اٹھا اٹھا کر اپنے بچے پڑھاتا رہا. اب یہ ہم کس طرح سے اپنے بچوں کو یا اپنی قوم کو بچا سکتے ہیں اس عذاب سے؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں, اگر یہ قوم سبت منانا شروع کر دے, یہ قوم سبت منانا شروع کر دے, تو بنی اسرائیل جب جب سبت مناتی رہی ہے, آسمان سے ان کے لیے پتھر بھی برستے رہے ہیں, فرشتے آتے رہے ہیں, آسمان سے من آتا رہا ہے, سمندر کھلتے رہے ہیں. ہاللیلویہ. غیر اقوام کو ان کے ہاتھ میں کر دیا گیا ہے, بادشاہ ان کے حق میں کھڑے ہو جاتے رہے. ہاللیلویہ. جب جب خدا کی قوم شریعت پر کھڑی ہوئی ہے, سبتوں کو انہوں نے منایا, تو ان کی عزت بلند ہوئی ہے. ہاللیلویہ. ان پر عذاب نازل نہیں ہوا. نہمیا کی کتاب میں حقیقت لکھا ہوا ہے کہ تم نے سبتوں کو توڑ کر ساری بنی اسرائیل کو عذاب الہی کا شکار کیا. قومیں ایسے نہیں بنتی باتوں سے, خدا کے کلام سے بنتی ہیں. ہاللیلویہ. اور یہ یہوہ کا نشان ہے. جب آپ پر یہ نشان لگ جاتا ہے تو یہوہ آپ کو خود پالتا ہے. بارو ہاشم, کیوں حیوان ہمیں تباہ کر رہا ہے؟ ہماری قوم کو کیوں تباہ کر رہا ہے جی حیوان؟ کیونکہ ہماری قوم میں زیادہ تر لوگوں پر سبت کا نشان ہی نہیں ہے, یہوہ کا نشان ہی نہیں ہے, ان پر حیوان کا نشان ہے. سبت فالو کرے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں برکت آپ کے گھر کی طرف رخ کر دے گی. ہاللیلویہ. سبت ہر رنگ و نسل کے لوگوں کے لیے قائم کیا گیا ہے. یسایہ 56 باب آیت نمبر 4. سبت غیر قوموں کے لیے بھی قائم کیا گیا ہے. یسایہ 56 باب آیت نمبر 6. سبت 1000 سالہ بادشاہی میں بھی ہر بشر منائے گا. یسایہ 66 باب آیت نمبر 23. یہوہ الوہیم سبت اور عیدیں ان لوگوں سے واپس لے لیتا ہے جن پر یہوہ الوہیم غضبناک ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا جی سبت عیدیں موقوف ہو گئے, ہم نہیں منائیں گے, ہمارے لیے نہیں ہے. اوسیا بلکہ نوحہ پڑھیں 2 باب آیت نمبر 6. یہ پڑھ دیں ذرا والا. اور اس نے اپنے مسکن کو ایک لخت تباہ کر دیا, گویا خیمہ باغ تھا, اور اپنے مجمع کے مکان کو برباد کر دیا. خداوند نے مقدس عیدوں اور سبتوں کو صیون سے فراموش کرا دیا, اور اپنے قہر کے جوش میں بادشاہ اور کائن کو ذلیل کیا. دیکھیں جی, غیر قوموں کے حوالے کر دیا ہے, عقل برباد کر دی خدا نے. ٹھیک ہے جی, کاہن کو بھی ذلیل و خوار کر دیا, بادشاہ کو بھی ذلیل و خوار کر دی. کیا وجہ ہے؟ سبت کی پیروی نہیں کرتے. اور یہ وہ دور ہے جب ان کو اسیری میں دیا گیا تھا, جب ان کو 70 برس کی. اور کیوں 70 برس کی اسیری میں دیا گیا؟ نہمیا کی کتاب میں, اس کے طبری کی کتاب میں واضح اس کا ثبوت ہے کہ زمین اپنے 70 سبتوں کو منائے گی. یہ اس بات کی سزا تھی کیونکہ انہوں نے سبت نہیں منایا, اور خداوند نے ان سے پھر عیدیں اور سبت کیا کیے؟ موقوف کر دیے, واپس لے لیے. اور خداوند سبت ان سے واپس لیتا ہے. سبت ان کے پاس نہیں ہوتا, عیدیں ان کے پاس نہیں ہوتی جن پر یہوہ کا غضب ہو, جن پر یہوہ کا غضب ہو. آپ شکر گزاری کریں خدا کی کہ خدا نے آپ سب کو سبت دے دی ہے, آپ کو عیدوں کی سمجھ آ گئی ہے. یہ رحم ہے خدا کا. ہاللیلویہ. بارو ہاشم. چنے ہوئے وہ ہیں جو سبت کو مانتے ہیں. حزقیل 20 باب آیت نمبر 12. یہاں لکھا کہ یہاں خاص بات آپ لوگوں نے نوٹ کر لینی ہے, یہاں جو مقدس لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب الگ کیا ہوا ہے یا چنا ہوا بھی ہے. ٹھیک ہے جی, پڑھ دیں اس کو ذرا. اور میں نے اپنے سبت بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہو, تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا مقدس کرنے والا ہوں. ہاں جی, تاکہ میں ان کو چننے والا ہوں, ان کو پاک کرنے والا ہوں, الگ کرنے والا ہوں. ہاللیلویہ. سبتوں کو رد کرنے والے بت پرست ہیں, کیونکہ بائبل کے مطابق سبتوں کو وہی رد کرتے ہیں جو بت پرست ہوں. حزقیل 20 باب آیت نمبر 16 پڑھ دیں. سبت کو وہی رد کرتے ہیں جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں.
جن کے اندر بت پرستی نہیں ہوتی وہ لوگ سبت کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. ہاللیلویہ. پڑھیں جی اس کو. کیونکہ انہوں نے میرے احکام کو رد کیا اور میرے آئین پر نہ چلے اور میرے سبتوں کو ناپاک کیا، اس لیے کہ ان کے دل ان کے بتوں کے مشتاق تھے. ہاں جی، ان کے دل کیا تھے؟ ان کے بتوں کے دل مشتاق ہو نا تو پھر سبت منانے کو دل نہیں کرتا، پھر بندہ بہانے ہی ڈھونڈتا ہے. تو یہ بت پرست لوگ ہیں جو سبت کی تعظیم نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. سبتوں کو رد کرنے والے یہوہ الوہیم کی بے عزتی کرتے ہیں. حزقیل 22 باب آیت نمبر 26 پڑھ دیں. اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا اور میرے مقدس چیزوں کو ناپاک کیا ہے. انہوں نے مقدس اور عام میں کچھ فرق نہیں رکھا اور نجس و طاہر میں امتیاز کی تعلیم نہیں دی اور میرے سبتوں کو نگاہ میں نہیں رکھا اور میں ان میں بے عزت ہوا. میں ان میں کیا ہوا؟ انہوں نے میرے سبتوں کی تعظیم، اور بھی بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن یہاں سبت کا خاص ذکر ہے. تو انہوں نے میرے سبت کو نہیں مانا اور ان میں کیا ہو گیا؟ بے عزت ہوا. سبت نہ منانا گویا یہوہ کو بے عزت کرنا. ٹھیک ہے. ہاں سبت کے دن یہوشوا ہمشیاہ خود ہیکل میں سوختنی قربانی دے گا، وہ خود قربانیاں کرے گا. اس کے لیے دیکھیں حزقیل 46 باب آیت نمبر 4. اور سوختنی قربانی جو فرما روا سبت کے دن خداوند کے حضور گزرانے گا یہ ہے: 6 بے عیب برے اور 1 بے عیب مینڈا، اور نظر کی قربانی مینڈوں کے لیے 1 الفا اور بروں کے لیے نظر کی قربانی کی توقیت کے مطابق، اور 1 ایفا کے لیے 1 ہین تیل، اور نئے چاند کے روز 1 بے عیب بچڑا اور 6 برے اور 1 مینڈا، سب کے سب بے عیب ہوں گے. آمین. تو یہاں پر لکھا ہے کہ جو ممسوح فرما نروا ہے یعنی مشیاخ جو ہے، یعنی یہوشوا ہمشیاہ جب 1000 سالہ بادشاہی ہیکل بنے گی 1000 سالہ بادشاہی میں، تو وہاں پر سوختنی قربانی دے گا سبت کے دن. ہاللیلویہ. تو جب آپ کا نجات دہندہ سبت کو فالو کر رہا ہے تو اس کی رعایا اور اس کے پیروکار کیوں نہیں کرتے؟ ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. بارک ہاشم جی. سو اگلی دفعہ یہیں سے شروع کریں گے. خدا آپ سب کو برکت دے. شباش شلوم.